بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کا 34واں رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ رب العالمین نے آخرت کی پریشانیوں سے بچنے کا ایک طریقہ بتلایا، ایک علاج بتلایا کہ جو آپ کو میں نے پیسہ دیا ہے، میں نے دنیا آپ کو دی ہے، اس میں سے کچھ اللہ کے نام پر خرچ کرو، قیامت کے دن بڑی آسانی ہو سکتی ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں انبیاء کرام کا تذکرہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے کچھ نبیوں کو کچھ پر فضیلت بخشی ہے، اور ہدایت کا راستہ بھی میں نے لوگوں کو دکھا دیا، بتا دیا، گمراہی کا راستہ بھی لوگوں کو بتا دیا۔ ابھی جو بندہ ہدایت پر چلے گا کامیاب ہوگا، گمراہی پر چلے گا تباہ ہوگا۔ اور تباہی سے بچنے کا ذریعہ ایک صورت مال خرچ کرنا ہے، اس وجہ سے یہاں پر مال کا تذکرہ آیا۔ ایک ہی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، کیونکہ اگلی آیت ہے آیت الکرسی، اور اس کی تشریح ظاہر لمبی ہے، اور وہ پھر آج کی اس آیت کے ساتھ ملائیں گے تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا، پھر سب کو بھاگنے کا چکر ہوتا ہے کہ بھائی مجھے وہاں بھاگنا ہے، وہاں بھاگنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو خرچہ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة، ایسا سخت دن آنے سے پہلے خرچہ کرو کہ وہ دن جب آ گیا تو نہ کوئی کاروبار ہوگا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ ہی کسی کی سفارش آپ کو کام دے گی۔ والکافرون هم الظالمون، اور جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، نہیں میں تو خرچہ نہیں کرتا، میں تو دین پر نہیں چلتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ پکے ٹھکے ظالم ہیں، اپنے آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ ابھی پہلی بات تو یہاں یہ سمجھائی گئی کہ انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، میں نے تمہیں مال دیا ہے، اس میں سے خرچ کرو۔ تو یہ بات اصل سمجھنے کی ہے جس کی طرف لوگوں کا ذہن ہے ہی نہیں۔ اگر آدمی یہ یقین کر لے کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ کا ہے تو پھر اس کو خرچ کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب وہ قارون کی طرح سمجھتا ہے کہ یہ انما اوتیتہ علی علم عندی، میں اپنی کمال کی وجہ سے میں نے پیسہ کمایا ہے، تو وہ کبھی بھی خرچہ نہیں کرتا، وہ کنجوسی کرتا ہے، بخل کرتا ہے۔ حالانکہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ای داء ادوأ من البخل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخل سے بڑھ کر کے کوئی بیماری ہے ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑی جو خطرناک انسان کے لیے تباہی کا ذریعہ بیماری ہے وہ بخل ہے۔ دل چاہے تو خرچ کرو، نہ چاہے تو نہ کرو، ضرورت کو نہ دیکھو، یہ بخل ہوتا ہے۔ ضرورت ہے خرچ کرنے کی، کوئی مسکین ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، بیمار ہے، لیکن اس کو آپ کا دل نہیں مان رہا، اس وجہ سے نہیں دیا، اسی کو بخل کہتے ہیں۔ اور یہ بیماری تو ہر ایک میں ہے تقریباً۔
جب دل چاہا پھر تو دے دیا، دل نہ چاہا تو نہ دیا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، خرچ کرو جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے۔ ابھی اللہ نے کیسے دیا؟ ہمیں کچھ پیسہ مزدوری کے ذریعے سے ملتا ہے، کچھ نوکری ملازمت کے ذریعے سے ہم کماتے ہیں، کچھ پھر باپ دادا کی جائیداد میں سے، میراث میں سے ہمیں ملتا ہے، کوئی ہمیں تحفے میں، گفٹ میں، ہدیے میں کوئی دے دیتا ہے۔ تو یہ سارا مال اللہ نے دیا ہے۔ کاروبار کی وجہ سے، آپ کے دکان کی وجہ سے جو آپ کو پیسہ مل رہا ہے، یہ بھی اللہ نے دیا ہے۔ کیوں؟ اگر اسی کے دکان میں آپ بیٹھے ہیں، اپنی دکان کے اندر، آپ کی طرف کوئی گاہک آیا تو گاہک میں دل میں ڈالنے والا کون؟ اللہ۔ اگر آپ آنکھوں سے دیکھ کر کے کوئی کام کر رہے ہو تو آنکھیں دینے والا کون؟ اللہ۔ اگر آپ ہاتھوں کو استعمال کر کے کوئی چیز دے رہے ہو، لے رہے ہو، تو ہاتھ کس نے دیے؟ اللہ۔ اور جس عقل کے ذریعے سے آپ نے دکان کھولی، کس جگہ پر کھولی، کیا سامان لائے، کیا رکھا، کیا کہاں رکھا، کیا کہاں رکھا، یہ عقل دینے والا کون؟ اللہ۔ تو کوئی بندہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے رحم اور کرم اور شفقت کے بغیر ایک لمحے کے لیے کوئی دنیا میں زندہ رہ سکے۔ تو جب دیا سب کچھ اللہ نے، یہ اگر یقین ہو جائے تو پھر اللہ کے نام پر دینا آسان ہو جائے گا۔ اگر کوئی بندہ آپ کو دنیا کے اعتبار سے آپ کو 1000 روپیہ دے دے، 2000 روپیہ دے دے، اور پھر بولے کہ یار اس میں 100 روپیہ تو مجھے دے دو، تو کون سا بھاری لگے گا؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حد بتائی ہے کہ سارا نہ دو، کچھ دو، اپنی ضرورتوں کو سب سے آگے رکھو۔ اگر ضرورت اپنی ہے تو وہ پہلے نمبر پر۔ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ اسی کے پاس کچھ سونا آ گیا، آ کر کے پیغمبر کریم کی خدمت میں پیش کیا، اللہ کے رسول یہ میرے پاس آیا ہے، میں اللہ کے نام پر اس کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اپنی ضرورت کا نکال دو پھر صدقہ کرو۔ یعنی یہ نہیں کہ ابھی جتنا ہے وہ دے دو، کل پھر بھیک مانگتے پھرو، ایسا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اپنا پہلے انتظام کرو، پھر اللہ کے نام پر دو، لیکن دو ضرور۔ اور پیسے کو مشکل کشا نہ سمجھو، مشکل کشا اللہ کو سمجھو۔ بیماریوں سے شفا دینے والا پیسہ نہیں ہے، عزت دینے والا پیسہ نہیں ہے۔ یہ مقامات حریری ایک کتاب ہے، اس کے اندر ابو زید سروجی کہتا ہے کہ لولا التقى لقلت لجلت قدرہ، اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا، یعنی یہ ناجائز نہ ہوتا، تو میں کہتا کہ پیسے کا کمال بڑا ہے، پیسے کا کمال، پیسے کی طاقت بڑی ہے، کیونکہ پیسے کی وجہ سے آدمی بہت کچھ لے سکتا ہے۔ گھر بنانا پیسے کے ذریعے سے، اور شادیاں مادیاں پیسے کے ذریعے سے، گاڑیاں لینا پیسے کے، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ سمجھنا کہ میرے مشکل کی کشائی کا ذریعہ پیسہ ہے، یہ شرک ہوگا۔ کیونکہ اصل چیز اس کے اندر برکت ڈالنے والا بھی تو اللہ ہے، ورنہ پیسہ گھر میں پڑا ہوا ہو، ڈاکو آ کر کے چھین کر کے لے جائے، اللہ معاف فرمائے آگ لگ جائے اور کوئی بھی حادثہ آ جائے، تو برکت اصل اللہ کی ذات میں ہے، اور پیسے کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اصل چیز اللہ کی طرف سے۔ تو جو اللہ نے پیسہ دیا اسی میں سے کچھ خرچہ کرو تو تمہارے لیے برکت ہوگی۔ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ، ایسا دن ضرور آنا ہے، قیامت کا دن ضرور آنا ہے، اور اس میں تمہیں بھی پیش ہونا ہے، اور وہ وقت آنے سے پہلے پہلے خرچ کر دو، وہ دن آنے سے پہلے پہلے خرچ کرو، مانا موت سے پہلے پہلے۔ مرنے کے بعد آپ کی کتنی بھی تمنا ہو کہ میرا پیسہ صدقے خیرات میں چلا جائے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لا بیع فیہ ہے، وہاں کوئی کاروبار نہیں ہوگا،
دنیا کے اندر یہ ہے کہ تھوڑے سے پیسے اکٹھے کیے، پھر کسی کے ساتھ ملا دیے اور کاروبار ہونا شروع ہو گیا۔ آج 1,00,000 روپیہ تھا، پھر 1,10,000 بنے، 5 بنے، 15 بنے، 20 بنے، بڑھتے گئے۔ وہاں ایسی کوئی امید نہیں ہوگی، وہاں کاروبار کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ ولا خلۃ، وہاں دوستی نہیں چلے گی، وہاں دوستی نہیں چلے گی کہ دوستی کی وجہ سے بھلا ہمارا بھلا ہو جائے گا، نہیں۔ دنیا کے اندر آدمی یا تو نافرمانی کرتا ہے، نمازوں کو چھوڑتا ہے، قرآن کو چھوڑتا ہے، دین کو چھوڑتا ہے، کاروبار کی وجہ سے۔ یار دکان میں ابھی گاہک آ رہے ہیں، دکان کو بند کروں، نماز پہ جاؤں، پھر لوگ کیا کہیں گے، پھر کون اتنی تکلیف کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت میں تمہارا کاروبار کام نہیں آئے گا۔ یہاں دوستی کی وجہ سے آدمی دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ دوستوں نے بولا یار چلو چلتے ہیں پکنک پر، وہاں کوئی یہ کوہ مری چلتے ہیں اور کشمیر چلتے ہیں، یا یہ سیویو پہ جاتے ہیں۔ ابھی وہاں گئے، بد نظری کا گناہ، اسراف کا گناہ، نماز چلی گئی، گندا ماحول، ان سب چیزوں میں پڑھنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ دوستیوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں دوستی تمہاری کام نہیں آئے گی، نہ دنیا کی کوئی دوستی اور تعلق کام آئے گا، نہ وہاں کوئی بھی کسی دوست کے اندر امید رکھی جا سکتی ہے کہ یہ دوست مجھے کام دے گا۔ دنیا کے اندر تو کاروبار کی وجہ سے کما لیتے ہو، اس میں لالچ ہوتی ہے۔ دوستوں میں لالچ ہوتی ہے کہ بھائی ضرورت کے ٹائم پر یہ مجھے ساتھ دے دیں گے، کچھ مدد کریں گے، تعاون کریں گے، وہاں کوئی نہیں ہوگا۔ ولا شفاعہ، اور کوئی سفارش بھی نہیں چلے گی، کوئی سفارش بھی نہیں چلے گی۔ اور اگلی آیت کریمہ کے اندر ہے کہ سفارش کچھ نہ کچھ ہوگی۔ یہاں آ گیا کہ لا شفاعہ، کوئی سفارش نہیں ہے۔ اور آیت الکرسی کے اندر ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے حکم سے سفارش چلے گی۔ ابھی کس کے لیے چلے گی، کس کی نہیں چلے گی، وہ اختیار اللہ کا ہوگا۔ لا شفاعہ، کوئی سفارش نہیں چل سکتی۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی زبردستی بولے کہ یہ تو بھائی کوئی نبی کا بیٹا ہے، اس کو جنت میں بھیجو، نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام بھلے نبی ہے، بیٹا جہنم میں جائے گا۔ کوئی بولے کہ زبردستی کوئی بادشاہ کوئی سفارش کر سکتا ہے، نہیں۔ فرعون خود ہی ذلیل ہوتا پھرے گا، وہ اولاد کو اور رشتہ داروں کو کیا بچا سکتا ہے؟ تو وہاں زبردستی والی سفارش نہیں ہوگی، لیکن اعمال کی سفارش ہوگی۔ کسی کا بیٹا مولوی بن گیا، یہ سفارش کرے گا، بیٹا حافظ بن گیا، سفارش کرے گا، بھائی حافظ عالم بن گیا، آپ دنیا کے اندر اس کے ساتھ اچھے رہے، وہ سفارش کریں گے۔ آپ کے محلے کا کوئی بھی دیندار نظر آ رہا ہے، اسی کا ساتھ آپ نے بھلائی کرتے رہے، قیامت کے دن وہ بھلائی تمہارے لیے سفارش کرے گی۔ اور سفارش یعنی اس طرح سے نیک اعمال کی ہوگی، نیک لوگوں کی ہوگی، اور جو کچھ آپ نے یہ زمین پر کام کیا، یہ زمین سفارش کرے گی، قرآن سفارش کرے گا، لیکن یہ سارا کچھ اللہ کی اجازت سے۔ تو اگر آخرت کے مصیبتوں سے، عذابوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اللہ کے نام پر خرچ کرو، اللہ کے نام پر خرچ کرو، اپنے طاقت کے مطابق ضرور خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ فلسطین کے بارے میں علماء نے حکم فرمایا ہے کہ چندہ کرو، جتنا بھی جو دے سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہمارا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ جمعے کی نماز میں اعلان بھی کریں گے، سارے ساتھی اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے کچھ نہ کچھ اس میں ضرور بھیج دیں، تاکہ ان مجبور، مظلوم، مقہور، انتہائی درجے کے بیچارے پریشان لوگ، ان تک کچھ نہ کچھ ہمارا بھی حصہ پہنچ جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے مجبوروں کی مدد کرنا۔ اس وجہ سے جمعے کی نماز میں انشاءاللہ اعلان بھی کریں گے، اور سارے ساتھی خود بھی دوسروں کو بھی بولو، جتنا ہو سکے، 10 روپیہ ہو، 1,00,000 روپیہ ہو، 10 لاکھ ہو، جتنا ہو اللہ کے نام پر دے دو۔ والکافرون هم الظالمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شریعت کے احکامات کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم تو خرچہ نہیں کر سکتے، پیسہ نکالنا مشکل ہے نا،
اچھے خاصے لوگ ہوتے ہیں اپنی مرضی سے تو بہت کچھ خرچہ کریں گے، لیکن اللہ کے نام پر مانگو تو پھر ان کو بڑا بھاری لگتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسی خرچے کی آیت کے آخر میں فرمایا انکار کرنے والے اپنے ساتھ بڑا ظلم کرنے والے ہیں، کیونکہ پیسہ ان کے کام کا تو رہے گا نہیں۔ اگر مر گیا تو پیسہ تو اس کے کام کا نہیں، قبر میں تو نہیں لے جائے گا نا، وہ دوسرے لے جائیں گے، پھر وہ کہاں خرچ کریں گے اس کو کچھ پتہ نہیں۔ اس وجہ سے دوسروں کی فکر کرنے کے مقابلے میں اپنی فکر کرو کہ آگے اس کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔